چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت پہلا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں ججز اور الیکشن کمیشن ممبران سے متعلق شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کا دوسرا اہم اجلاس بھی آج طلب کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس کی زیر صدارت دن 2 بجے ہوگا اور ذرائع کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تشکیل 9 کے بعد یہ دوسرا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے ممبران شرکت کریں گے۔ حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا۔ سپریم کورٹ ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ، جوڈیشل الاؤنس 11,61,163 روپے کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کے الاؤنس میں بڑا اضافہ۔ سپریم کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ مقرر۔ جوڈیشل الاؤنس 4,28,040 روپے سے بڑھا کر 11,61,163 روپے کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی منظوری سے جاری صدارتی ترمیم حکم نامے کے مطابق ہائی کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ بھی 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000، جبکہ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے ججز الاؤنس میں اضافے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہے۔ پارلیمان کی جانب سے حال ہی میں پاس کیے گئے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی مجموعی تعداد 34 کر دی گئی ہے، تاہم ابھی دیگر 17 نشستوں پر ججز کی تقرری باقی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور وزیر اعلیٰ سمیت ارکان اسمبلی کا قیمتی سامان غائب کرنے کے الزام میں IG اسلام آباد سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور سے شہزادہ فہد کی رپورٹ۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں IG اسلام آباد کے کہنے پر پختونخوا ہاؤس پر دھاوا بولا گیا، جس کے خلاف اب خیبر پختونخوا میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں پختونخوا ہاؤس میں کھڑی گاڑیاں اور کمروں میں موجود فرنیچر توڑا گیا، سرکاری اہلکاروں کو ہراساں کیا گیا اور MPS کی فیملی پر تشدد کیا گیا۔ PTI کی جانب سے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کے دوران PTI کے MPs، پولیس اہلکار اور ریسکیو ملازمین گرفتار، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شہزادہ فہد کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری اور IG پولیس سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی اور لیڈ رول دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں صوبے سے تعلق رکھنے والے پاک فوج اور FC کے گزشتہ 6 ماہ کے دوران شہید ہونے والے 178 شہداء کے بچوں کا سرکاری محکموں میں بھرتی اور لواحقین کے لیے 10 اور 20 لاکھ پیکج دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تربت میں گرینڈ قبائلی جرگے کا انعقاد، علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال۔ جرگے میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور کمانڈر بلوچستان کور کی شرکت۔ جرگے میں IG FC ساؤتھ، وزراء، سینیٹرز، علاقائی عمائدین، اعلیٰ سول و عسکری حکام کی شرکت۔ شرکاء نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جرگے کے شرکاء سے قبائلی عمائدین، کاروباری حضرات سمیت مختلف طبقات کے نمائندوں کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بے نظیر اسکالرشپ پروگرام کا اعلان۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بیرون ممالک PhD کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں ہر ضلع کے پہلے 10 طلباء کی تعلیم کے اخراجات اٹھائیں گے۔ سرفراز بگٹی کا ایسا کہنا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قبائلی عمائدین اور عوام کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ قبائلی عمائدین نے بلوچستان میں امن کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کلیدی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کرامہ میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے 4 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید اہلکاروں میں نائب صوبیدار اور 3 لانس نائک شامل ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جھڑپ، 5 خارجی ہلاک، دھرتی کے 4 سپوت دفاع وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والے اہلکاروں میں ضلع ٹانک سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ نائب صوبیدار طائب شاہ اور ضلع کر کے 30 سالہ لانس نائک غلام زمان شامل ہے۔ 30 سالہ لانس نائک مزمل محمود اور ضلع اورکزئی کے 28 سالہ لانس نائک حبیب اللہ بھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ علاقے میں مزید خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد ارائیں اور جنرل سیکرٹری چودھری طاہر جاوید نے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں کیبل انڈسٹری کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے پیمرا کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں محسن نقوی نے کیبل انڈسٹری کے مسائل کو غور سے سنا اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ اس دوران کیبل نیٹ ورک پر کرکٹ نشریات کے حقوق اور عوام تک کرکٹ میچز کی رسائی پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ خالد ارائیں نے اس ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی ایک خوش آئند قدم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی کیبل انڈسٹری کو درپیش مشکلات کا حل نکل آئے گا جس سے عوام کو معیاری نشریات فراہم کی جا سکیں گی۔ کیبل آپریٹرز نے اس ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ حکومتی تعاون سے نہ صرف کیبل انڈسٹری کے مسائل حل ہوں گے بلکہ کرکٹ شائقین کو بھی بہتر معیار کی نشریات دیکھنے کو ملیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں احتساب عدالت کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہائی کورٹ نے کہا احتساب عدالت بریت کی درخواستوں پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ دے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو درخواستوں پر دوبارہ فیصلے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ عدالت نے پوچھا، آپ کا یہی گراؤنڈ ہے کہ ذاتی مفاد ثابت نہیں، اس لیے بریت کی درخواست منظور کی جائے؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جب تک ذاتی مفاد ثابت نہ ہو کابینہ کے فیصلے کو نیب ترمیم سے تحفظ حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ احتساب عدالت نے بریت کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے میں وجوہات نہیں دیں۔ ہم احتساب عدالت کو کیس واپس بھیج دیتے ہیں کہ وجوہات کے ساتھ دوبارہ فیصلہ جاری کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا احتساب عدالت کو 2 ہفتوں میں فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن بھی جاری کریں۔ نیب پروسیکیوٹر نے نشاندہی کی کہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر تو احتساب عدالت نے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ اس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ بشرا بی بی کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، ان کے حوالے سے 35 گواہوں نے کچھ نہیں کہا۔ عدالت نے کہا بشرا بی بی پبلک آفس ہولڈر نہیں، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں، ان کی درخواست سے متعلق بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے صدر مملکت آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ فیصلہ 21 نومبر کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ صدر زرداری، نواز شریف اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست۔ احتساب عدالت نے ریفرنس ایف آئی اے ایجنسی یا اسپیشل جج سینٹر کو بھیجنے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی جج عابدہ سجاد نے ریفرنس کی سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ نیب نے اپنا جواب جمع کروا دیا۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کیس ایف آئی اے ایجنسی کو بھیجا جائے، وہی عدالت بھیجے۔ ابھی تک اس کیس میں چالان پیش نہیں ہوا۔ ڈپٹی ڈی جی نیب نے کیس ایف آئی اے ایجنسی کو بھیجنے پر اعتراض کیا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا یہ کیس نیب سیکشن 9 کے تحت ہوا اور بیان بھی ریکارڈ ہوئے، اس کیس میں دوبارہ انکوائری ہوگی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیس میں کیا ہوا تھا۔ وکلاء نے بتایا کہ اس میں چالان آ گیا تھا، اسی وجہ سے عدالت کو منتقل کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف و دیگر ملزمان کے وکلاء نے فاروق ایچ نائک کے دلائل سے اتفاق کیا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو 21 نومبر کو سنایا جائے گا۔ سماعت سے قبل نیب نے احتساب عدالت میں جواب جمع کروایا جس میں کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں منتقل کرنے کی استدعا کی گئی۔ جواب میں نیب نے کہا کہ اس ریفرنس کی مجموعی مالیت 4 کروڑ 82 لاکھ روپے ہے۔ یہ کیس اب نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ بانی پی ٹی آئی کے عدالتی حکم کے باوجود سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج طلب کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہ دیے جانے کا معاملہ، بانی پی ٹی آئی کی عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کر لیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے درخواست پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایڈوکیٹ فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ پہلے اسی عدالت سے ملاقاتوں کے لیے آرڈر ہو چکے ہیں۔ عدالت نے جیل رولز کے مطابق آرڈر جاری کیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اب کیا صورتحال ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے میٹنگ پھر کینسل کر دی گئی ہیں۔ اسی عدالت نے 3 وکلاء پر مشتمل کمیشن بھی قائم کیا تھا لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ پارٹی رہنماؤں شبلی فراز، عمر ایوب، اسد کیسر کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے بار بار ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے آرڈر کے باوجود اگر پٹیشن آتی ہے تو ہم نے لکھا تھا اسٹیٹ پر جرمانہ عائد ہوگا۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو جمعے کے روز طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔
$1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF मिशन 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बजट अहदाफ और माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। IMF मिशन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट एलोकेशन और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई थी कि 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने, 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर शिफ्ट करने और दरामदी कोयला पर पाबंदी आयद करने का प्लान है। IMF मिशन के साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी पर क्लाइमेट चेंज पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक GDP का 1% सालाना क्लाइमेट चेंज पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफिक था, जिसका अब जायजा लिया जाएगा। क्लीन एयर पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर IMF मिशन को अब तक के इकदामात पर आगाह किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद करने के इकदामात पर भी बात होगी। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत यूरो 5 यूरो 6 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर अमल दरामद हो रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान क्लीन एयर पॉलिसी के लिए क्रेडिट बढ़ाने और दीगर फाइनेंसिंग ऑप्शंस की रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। IMF मिशन के साथ नेशनल अडॉप्शन प्लान के तहत कबल अज़ वक्त वार्निंग सिस्टम के इक़दामात पर भी बातचीत होगी। मौजूदा मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान बजट अहदाफ परखे जाएंगे। माशी अहदाफ, FBR की कारकर्दगी और महसूलात हदफ पर बातचीत होगी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी बातचीत का इम्कान है, जिसकी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी हो चुकी है और अब वफाकी काबीना से मंजूरी होगी। IMF वफ़द दौरे में तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला इक़्तिसादी जायजा 2025 की पहली सहमाही में होगा। रूसी सदर की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर का ऐसा कहना था। यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी से मुतासिर हुआ हूँ, व्लादिमीर पुतिन का ऐसा कहना था।